قرآن یقیناً الفرقان ماننا پڑے گا قرآن کو فرقان. ماننے کے لیے کہنے کے لیے زبانی اعتبار سے ہر کوئی کہتا ہے. دیوبندی بھی کہیں گے قرآن پاک فرقان ہے, بریلوی بھی کہیں گے قرآن پاک فرقان ہے. ہر فرقے والا یہ کہنے کے لیے تو تیار ہے قرآن واقعی فرقان ہے, لیکن جب عملی بات آ جائے آؤ اختلاف ہو گیا ہے مولوی صاحب سے. ہیں ایک مولوی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سارے ہاں بہو مسئلہ چلے ودے وے عروج تے چلے ودے توری علاقے شاید گھٹ ہو سی تے او میرے کو آدھے نے مولوی جڑے نا ایک کافر تے مرتد تھی گے ہیں. کیوں؟ یہ نزول عیسیٰ کا قائل نہیں. اے اللہ بتا قرآن, اے قرآن تو بتا یہ فرقان جو ہے جھگڑا ہو گیا ہے, اختلاف ہو گیا ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے, قرب قیامت نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, شادی کریں گے, بچے ہوئیں گے. یہ سارے دعوے کرتے نہیں کرتے؟ اے قرآن تو بتا, اے قرآن تو فیصلہ کر. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک مقام میں نہیں اپنے اس پیغمبر کے حوالے سے کئی مقامات میں بات کی ہے. میرے معزز سامعین, پیغمبر کی پیدائش سے پہلے بی بی مریم کے بطن کے اندر ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں امرات عمران رب دعا کر رہی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی, ہے نا قرآن پاک میں. ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیٹ میں ہے. کس میں ہے؟ پیٹ میں ہے. اور ماں بی بی مریم کی ماں دعا کر رہی ہے. کیا دعا کرتی ہے؟ اے اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ پیدا ہوگا میں تیرے دین کے لیے آزاد کر دوں گی. محررا وہ تیرے لیے کیا ہے؟ بچے کی بجائے کیا ہوئی؟ بچی, بیٹی پیدا ہوئی, بی بی مریم پیدا ہو گئی. یہاں سے اللہ نے ساری داستان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے, وہ آخر تک بیان کی ہے. لیکن اس پورے بیان کے اندر, اس پوری تمام تر تفصیلات کے اندر, پورے قرآن پاک کے اندر میرے معزز سامعین ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. ایک آیت بھی ہے, ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زندہ آسمان پر زندہ حین کا لفظ ہو, آسمان کا لفظ ہو, اٹھا لیے گئے آسمانوں پر زندہ وہاں موجود ہیں. اور قرب قیامت ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ہوگا اور پھر وہاں سے سیڑھی لگائی جائے گی. ایک آیت بھی قرآن پاک میں نہیں ہے. حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو بنیاد اللہ کا قرآن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اللہ کا قرآن بنے گا. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے میرے معزز سامعین, بڑے آسان انداز کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے عقائد اور ایمان کی یقیناً بنیادی کتاب اور حاکم کتاب, فرقان کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اسی سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر اس پیغمبر کے بارے میں کیا اعلان فرمایا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, یہ اللہ پاک نے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے. متوفیک کس کا ذکر کیا؟ میں نے رات درس دیا اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کا درس, اور اس میں نے توفی کے معنی کے اوپر میں نے یہ بحث کی ہے کہ ہمارے علماء یہاں ظلم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ.
اور وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہے بالکل۔ سارے مقامات قرآن پاک کے آپ پڑھ لیں، دو مقام ہیں قرینے کے ساتھ نیند کے معنی میں، وہاں بھی توفی کا لفظ ہے، قرینہ موجود ہے باللیل کا، لم تمد فی منام کا، لیکن پورے سارے باقی مقامات کے اندر توفی کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ کوئی ایک آیت دکھائیے مجمع میں آپ میں سے کوئی اگر جانتا ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لفظ توفی ہو اور معنی ہو زندہ، ہیں بالکل الٹ معنی ہو جائے، ہو سکتا ہی؟ یہ یقیناً کلام عرب کے اندر روح مال جسد، یہ کہنا کہ جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ وہ معنی ہے جو غیر معروف ہے، اور کلام عرب کے اندر کسی نے یہ معنی، یقیناً یہ کلام عرب میں غیر معروف، اور یہ معنی قرآن پاک کی باقی آیات بینات کے بالکل منافی اور خلاف ہے، کہ ادھر پورا قرآن اور ہر جگہ نتوفینک توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنا مع الابرار، ہر مقام میں معنی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی مولوی، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مبلغ، کوئی مدقق کسی دوسرے مقام کے اندر زندہ معنی کرنے کے لیے تیار، او نتوفینک، قرآن پاک میں میرے پیارے پیغمبر کی ذات کے لیے کم از کم 3-4 جگہ پر یہ لفظ بیان ہوا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، یا کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہے، یا آپ کو زندہ اٹھا لیں، کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی اگر معنی کرے، دیوبندی کہے گا غلط معنی ہے، بریلوی کہے گا غلط معنی ہے، اور شیعہ کہے گا غلط معنی ہے، اہل حدیث کہے گا غلط معنی ہے۔ جب یہی لفظ توفی کا لفظ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مقام میں نہیں، انی متوفی کا یہاں سورہ آل عمران میں بیان ہوا، سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں یہی توفی کا لفظ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں مقام میں دیوبندی سارے قرآن کو چھوڑ کر یہاں معنی الگ کر لیتا ہے، اور بریلوی سارے قرآن کا معنی چھوڑ کر اپنا معنی قرآن کا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کرتا ہے، حیاتی مماتی یہی کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیں، اس نے قرآن کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی منہ کی بات قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا رب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی ایک مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ متوفی کا کے اندر وعدے کا ذکر کیا، فلما توفیتنی کے اندر وقوع موت کا ذکر فرما کے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلہ حل، کوئی حل سمجھے نہ سمجھے، فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے، فلاں محقق نے یوں لکھا ہے، متوفی کا کے معنی میں ان کو اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے متوفی کا معنی اگر موت کریں گے تو پھر رافع کا کو پہلے لے آئیں گے، اور متوفی کا کو تقدیم و تاخیر کا چکر چلایا۔